اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی کے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، قربانی کی فضیلت، قربانی کے مسائل، قربانی کس پر واجب ہے۔ تو بلا تمہید ہم بات یہ شروع کرتے ہیں، قربانی کے فضائل کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سیدنا زید بن ارقم راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے 3127۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور بنیادی ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور واجب الادا قرض کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جو کہ بنتی ہے 612.36 گرام چاندی، یا اس کی قیمت موجودہ ریٹ 2023 کے مطابق تقریباً 1,30,000 روپے کے برابر نقدی یا دیگر سامان کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نوٹ: اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا گولڈ ہو تو اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا جو کہ بنتا ہے 87.48 گرام ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دو بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزارنا شرط نہیں۔ قربانی کے 3 دنوں میں بھی کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے اموال یعنی سونا چاندی بشمول نقدی کیش اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہوں۔ مثلا خالی پلاٹ، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں، ملبوسات، کرائے پر دیا ہوا مکان، اضافی کتابیں وغیرہ، یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ وجوب سے متعلق چند عام مسائل۔ قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے، اس کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے۔ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مرد حضرات پر واجب نہیں، بلکہ جتنے مرد عورتیں صاحب نصاب ہوں سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر گھر میں مرد جو ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے، عورت جو ہے اس کو بھی اپنے گھر سے بہت زیادہ مال ملا ہوا ہے، اب ان دونوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اولاد جو ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے اور لیکن وہ علیحدہ ہے اپنے والدین سے، تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا جی، اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر کی طرف سے کرے، جیسے کہ بعض لوگوں نے گھر میں باری باری بنائی ہوتی ہے تو وہ واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آج فلاں میرے بیٹے کے لیے قربانی ہے، اس سال فلاں بیٹے کی، اس سال بابا کی، اس سال مما کی، تو یہ بالکل گناہ کا کام ہے، کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہوگا قربانی کرنا اسی پر واجب ہوگی، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے کہ جس طرح لوگوں نے یہ بنایا، یہ ہمارا دادا فوت ہو گیا، دادی فوت ہو گیا، مامی فوت ہو گیا،
چاچا چاچی یا والدین ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو ان کے نام کی ہم قربانی کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جائز اس وقت ہوگا جب صاحب نصاب گھر کا جو فرد ہے وہ اپنی قربانی الگ سے کرے، ان کے لیے قربانی الگ سے کرے تو یہ جائز ہے، ورنہ ان کے لیے خصوصی طور پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقد رقم یعنی پیسے موجود نہیں ہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر ہر صورت میں قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی مگر ادا نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانوروں کی قیمت صدقہ کرے۔ ارشاد نبوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی قریب نہ آئے۔ یہ حدیث ابن ماجہ 3123۔ کس جانور کی قربانی کی جائے؟ کس جانور کی قربانی کی جائے؟ قربانی کے جانوروں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اونٹ، اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 گائے بشمول بھینس، اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 بکری بشمول بھیڑ دمبا، اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا ضروری، البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جو دور سے دکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جانوروں کے اوصاف یعنی جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں ان کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، ان کی صفتیں کیا ہونی چاہیے؟ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور زیادہ قیمت والا، فربا اور عمدہ گوشت والا ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بالکل درست ہوں، البتہ معمولی عیب معاف ہے، اور زیادہ عیب ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ وہ جانور جن کی قربانی درست ہی نہیں ہے، توجہ سے یہ بات سنیے گا، وہ جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا جو عیدگاہ تک چل کے نہ جا سکے، جو کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، اندھا یا کانا ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، جس کی ناک کٹی ہو یا پاؤں کٹا ہو، جو دانت گر جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، جس کا سینگ جڑ سمیت ٹوٹ چکا ہو، پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں یعنی خنثی، جو صرف گندی چیزیں کھاتا ہو، جس کے تھن کٹے ہو، جس بکری کا 1 تھن خشک ہو، جس گائے کے 2 تھن خشک ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اوصاف سے متعلق مزید عام مثال ہے خصی، بینگے اور جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ گابن اور دودھ دینے والے جانور کی قربانی ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ جائز تو ہے لیکن گبن ہوئے اور دودھ دینے والا جانور ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جانور کے اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے یا ذبح سے پہلے اس میں عیب پیدا ہو جائے تو صاحب نصاب پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ نوٹ: ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے کوئی نفع حاصل کرنا، بال اپنے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دھونا یا اون کاٹ لینا منع ہے۔ اگر اون کاٹی یا دودھ دوہا تو اسے صدقہ کرنا لازم ہے۔ نیز قربانی کا جانور قابل تعظیم ہے، اس پر سوار ہونا یا کوئی اور چیز لادنا یہ منع ہے۔ جانور میں گو شرکت یعنی کچھ جانور ہے نا اس کے اندر ہم دوسرا انگ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جانور میں شراکت، بکری کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، گائے یا اونٹ میں سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بکری یا اور دوسرا
بکرا، چھترا، دمبا، اس میں صرف ایک ہی قربانی ہوگی، لیکن گائے ہوگی، اونٹ ہو گیا، تو اس کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ شراکت کے عام مسائل۔ شراکت کے لیے ضروری ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک کسی عبادت یعنی قربانی، منت، عقیقہ وغیرہ کی نیت کرے۔ اگر کسی ایک شریک نے بھی عبادت کی نیت نہ کی یا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نیت شریعت میں قابل قبول نہیں، جیسے کہ کافر اور بد عقیدہ، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اور دیگر عبادات صرف حلال مال سے ادا کی جا سکتی ہیں، لہذا اگر کسی شخص کا تمام مال حرام ذرائع سے حاصل ہوا تو اس کے ساتھ شراکت کرنا جائز نہیں ہے۔ شراکت کے لیے ضروری ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی یہ بات ضروری ہے کہ ایک آدمی ہو اس کا 20,000 ہو تو ایک آدمی کہے میں 18,000 دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا 1,40,000 ہو تو ہر شخص پر کم سے کم 20,000 روپے دینا لازم ہے۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ شہر میں نماز عید کے بعد سے 12 ذو الحجہ کا سورج غروب ہونے تک ہے۔ افضل 10 ذو الحجہ ہے، پھر 11، پھر 12۔ نوٹ کچھ لوگ اگر انتشار پھیلانے کے لیے چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے۔ قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے۔ یہ ذبح سے متعلق احکام، یعنی ذبح کس طرح کرنا چاہیے یہ بھی اچھی طرح سن لیجئے۔ اگر خود کا اچھی طرح سے ذبح کر سکتے ہو تو بہتر ہے کہ خود ذبح کریں، ورنہ کسی نیک صحیح والعقیدہ مسلمان سے ذبح کروائیں۔ ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ اسے لٹانے سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل چھری تیز کر لیں، پھر اسے دوسرے جانوروں کی نظروں سے اوجھل بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر جنوب، پشت مشرق اور منہ قبلہ کی طرف ہو، اور تو یہ دعا پڑھ کر ذبح کرنا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اپنی طرف سے قربانی ہو تو ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانور کو کسی طرح سے بھی بلا وجہ تکلیف دینا منع ہے، مثلا اس کے سامنے چھری تیز کرنا یا روح نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا کوئی عضو کاٹنا۔ ذبح کے وقت جانور کے گلے سے بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، حتی الامکان اس سے گوشت کو اور کپڑوں کو بچانا لازم ہے، کیونکہ جان بوجھ کر بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے۔ البتہ ذبح کے بعد گوشت میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے، مگر اسے بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ گوشت وغیرہ کی تقسیم۔ قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لینا مستحب ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ منت اور وصیت کی قربانی کا تمام گوشت فقراء کو دینا لازم ہے، یعنی اگر کسی ایک بندے نے منت مانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے گا تو میں فلاں کام کروں گا تو قربانی کروں گا، تو اگر اس طرح کی قربانی ہے تو اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھنا درست نہیں ہے، سارا فقراء کو دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال اور دیگر اضافی چیزیں، اوپر ڈالنے والا کپڑا، رسی اور گلے کا ہار کسی بھی نیک کام کے لیے صدقہ کر دیں اور خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کی کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے بیچنا، ذبح کرنے والے کو اجرت میں دینا، بد عقیدہ لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔
شرکا میں گوشت کی تقسیم، جب قربانی میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں تو گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے۔ اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی وزن کر لینے سے پہلے شرکا ایک دوسرے کو کمی بیشی معاف کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر حصہ دار کسی بالغ مسلمان کو مکمل طور پر مالک بنا دے کہ وہ جیسے چاہے تقسیم کرے تو پھر وزن کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کلیجی، مغز، پائے وغیرہ گوشت میں شامل کر دیں تو بھی وزن کرنا ضروری نہیں۔ جانور کے ممنوع اجزاء کھانا، تو کیا یہ درست ہے، حلال ہے یا ناجائز ہے؟ حلال جانوروں کی مندرجہ ذیل چیزیں کھانا جائز نہیں۔ خون، پتا، مثانہ، علامات نر و مادہ، کپورے، غدود، حرام مغز، گردن کے پٹھے، اوجری، آنتے وغیرہ، یہ ساری چیزیں کھانا ناجائز ہے۔ تفصیل کے لیے آپ یہ ساری جو معلومات ہے اس کی تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 240۔ یہ جو آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہے یہ جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لواری گیٹ لاہور کی طرف سے فراہم کی گئی ہے۔ اس میں ہزاروں طلباء، سینکڑوں استاد موجود ہے جن کی تنخواہیں، جن کی ذمہ داریاں جامعہ نظامیہ رضویہ ہی ادا کرتا ہے، تو اپنی قربانی کی کھالیں اور اپنے صدقات و عطیات جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لواری گیٹ لاہور کو پہنچائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔